الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارا درس قرآن کا چوتھا سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کیے۔ انشاءاللہ الکریم آج سورہ فاتحہ کے مضامین کو بیان کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، مختصراً اس کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنی حمد کو بیان فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اپنی حمد کے ساتھ فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو بیان فرمایا ہے، رحمان اور رحیم ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ میں رب ہوں اور میں ہی رحمان اور رحیم ہوں۔ اور اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے دن کو بیان فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، جزا کا دن ہوگا جس میں ہر بندے کو اس کے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور ہر گناہگار آدمی کو اس کے گناہوں کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے دن کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہی وہ ذات ہے جو اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو بیان فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حقیقی مددگار صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی حقیقت میں مدد فرمانے والی ذات صرف رب کریم کی ذات ہے۔ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ دعا مانگنی ہے تو یوں مانگنی ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور اللہ کریم یہاں پر نیک بندوں کے حال سے موافقت کو بیان فرما رہا ہے کہ اپنے لیے دعا مانگو تو کس طرح سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور یا اللہ ان سیدھا راستہ کون سا؟ وہ راستہ جن پر اہل حق چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ گمراہوں کے راستے سے اجتناب اور نفرت کو اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ اے بندو اپنے لیے یوں دعا مانگو، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، نہ کہ گمراہ راستے پر۔ گمراہ راستہ کون سا؟ وہ راستہ جس پر گمراہ لوگ چلے اور پھر وہ عذاب کے حقدار ہوئے۔ یعنی اس کی آخر میں، اس سورہ مبارکہ کی آخر میں اللہ کریم دعا کے آداب کو بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو دعا مانگو تو یوں مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آمین۔